اور اس میں اس جانب بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ جب بھی بات کیا کرتے تھے تو اپنی بات 2 یا 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے، تو وہ جو بات دہرایا کرتے تھے اس سے اگلا سننے والا سمجھ لیا کرتا تھا۔ تو فصوص کے اندر بھی دیکھیں ہمیں وہی چیز مل رہی ہے کہ شیخ بات دہرا رہے ہیں، اور اس کتاب کی جو خصوصیت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دی ہے، تو یہ اس کی جانب بھی اشارہ جا رہا ہے کہ آپ چونکہ باتیں دہراتے تھے تو شیخ فصوص میں، یہ فصوص میں زیادہ ہے، باقی کلام میں ہوگا اتنا نہیں ہے، شیخ اس میں زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو رپیٹ کر رہی ہیں۔ وہ جو دہرانے کا عنصر ہے نا، اس سے بھی اس کتاب کی اس سند کے بارے میں اس کو تقویت ملتی ہے کہ جو حدیث میں آیا، حدیث کہہ رہا ہوں کہ جو شیخ نے خواب بیان کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کتاب تھی اور آپ نے مجھے دی اور کہا کہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ فصوص الحکم شرح میں دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فص آدمیہ میں حجابات کی بات کی تھی، حق تعالیٰ کی 2 صفات کی بات کی تھی۔ یہ بتایا تھا کہ حق تعالیٰ حجاب میں ہے تو اس کا خلیفہ بھی حجاب میں ہونا چاہیے، عالم ظاہر ہے تو عالم سے ریلیٹڈ چیز انسان میں بھی ظاہر ہونی چاہیے، اسی طرح سے ظاہر ہے۔ آج ہم مزید دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام یا انسان کامل کے حوالے سے اس فصل میں شیخ مزید کیا بتا رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں عالم کثیف اور لطیف کے مابین ہے، یہ خود پر عین حجاب ہے۔ جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ عالم کے لیے حجاب کا علیحدہ سے حجاب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا ظاہر ہونا، اس کا ہونا ہی اس پر حجاب ہے، یعنی کہ اس کو کوئی مزید حجاب نہیں چاہیے کہ حق کے ادراک کے لیے، یہ خود ہی اپنے اوپر ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ یہ عالم حق کا ادراک ویسے نہیں کرتا جیسے کہ حق خود اپنا ادراک کرتا ہے، یعنی کہ حق کے ادراک میں اس کا ہونا سب سے بڑا حجاب ہے، تو یہ ہونے کی وجہ سے ہی حق کا ادراک نہیں کر سکتا، اور حق جس طرح سے اپنا ادراک کرتا ہے وہ تو خیر کرتا ہی کرتا ہے۔ یہ عالم ہمیشہ سے اس حجاب میں ہے جو کبھی نہیں اٹھتا۔ اب یہ پھر شیخ مزید عالم کو آپ نے ظاہر کے معنوں میں بھی لینا ہے۔ اب شیخ کا کلام جب آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ایک اس کی ظاہری لغوی لفظی تشریح کے ساتھ نہیں چلنا ہوتا۔ جب خلیفہ اوپر شیخ نے بتایا تو مراد روح تھی، کیونکہ خلیفہ کا تعلق باطن سے جوڑا ہے اور عالم کا تعلق ظاہر سے جوڑا ہے، تو انسان کامل روح اور جسم 2 کا مجموعہ ہے۔ جب اس میں خلیفہ کی ذکر کیا جائے گا تو اس کے باطن کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اس کی روح کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ جب اس کے ظاہر کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو اس کے جسم کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اسی طرح جب عالم کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو ظاہر کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور جب باطن کی طرف اشارہ کیا جائے گا یا حق کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو باطن کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ عالم ہمیشہ سے اس حجاب میں ہے جو کبھی نہیں اٹھتا، یعنی کہ یہ ظاہر ہمیشہ سے حجاب میں ہے۔ تو جو چیز بھی ظاہر ہے وہ چیز محجوب ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہمیں مل گیا آج فصوص سے، کہ جو چیز ظاہر ہے، چاہے وہ ہم ہیں، چاہے وہ مخلوقات ہیں، موجودات ہیں، حق سے محجوب ہے، اور حق کا ادراک جو ہے وہ باطن میں ہے، ظاہر میں نہیں ہے۔ اب اس سے بہت سی مشکلیں حل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ حق باطن میں ہے، اس کا ادراک باطن میں ہے۔ جو چیز ظاہر ہے یا جو چیز ظاہر کا ادراک ہمیں حاصل ہے وہ حق نہیں ہے۔ بس اسی کو دیکھ لیں تو وہ سامری نے جو بنا دیا تھا ان کے لیے بچڑا، تو ظاہر تھا، حق نہیں ہو سکتا تھا۔ جو یہ معبودان باطل یہ بت بنا لیتے ہیں، ظاہر ہیں، حق نہیں ہو سکتے۔ حق کے ہونے کی شرط یہی ہے کہ وہ باطن میں ہوگا، اس کا ادراک بھی باطنی ہوگا۔ ظاہری ادراک سے بھی ہم باطن کا ادراک نہیں کر سکتے، اور شیخ نے کہا کہ جو چیز ظاہر میں ہے وہ تو ویسے ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کا ہونا ہی حق پر ایک حجاب ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک نقطہ ملا ہے، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ عالم ہمیشہ سے اس حجاب میں ہے جو کبھی نہیں اٹھتا، یعنی کہ یہ ظاہر ہمیشہ سے اس حجاب میں ہے جو کبھی نہیں اٹھتا، اور وہ حجاب کیا ہے؟ وہ اس کے ہونے کا، ظاہر ہونے کا حجاب، یہی سب سے بڑا حجاب ہے۔ حالانکہ یہ عالم جانتا ہے کہ یہ اپنے موجد سے متمیز ہے۔ اب دونوں میں فرق بھی یہ جانتا ہے عالم، اس کو پتہ ہے کہ موجد حق اور ہے، متمیز ہے، یعنی کہ وہ کچھ اور ہے، میں کچھ اور ہوں، یہ اس کا محتاج ہے۔ اور وہ جو فرق ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ عالم اس کا محتاج ہے، اور اس کا وجود ذاتی کے وجود میں کوئی نصیب نہیں، اور اس کا یعنی اس عالم کا وجود ذاتی کے وجود میں کوئی نصیب نہیں۔
یہ جو ہم پہلے بھی پچھلے شرح میں بھی جو لے کے چلے تھے کہ عالم اور حق، مخلوق اور خالق کا فرق، تو جس نے اس کو نقطے کو دیکھنا ہے دوبارہ سے وہ ویڈیو دیکھ لے۔ مخلوق اور خالق کا فرق کیا ہے؟ خالق کے پاس وجود ذاتی ہے جس کو واجب الوجود کہتے ہیں، ممکنات جو ہیں وہ ممکن الوجود ہے، ان کے پاس ذاتی وجود نہیں ہے۔ یہ دونوں کا فرق ہے، اسی دوبارہ سے ریپیٹ آپ نے کیا ہے، پھر دوبارہ سے اس حق کا بھی ریپیٹ کیا، اور اس کا وجود ذاتی کے وجود میں کوئی نہیں، جو وجود صرف وجود حق کا خاصہ ہے، یعنی کہ جو ذاتی وجود ہے وہ صرف حق تعالیٰ کے پاس ہے، عالم کے پاس ایسا کوئی وجود بھی نہیں ہے اور وجود بھی نہیں ہے۔ یہ عالم کبھی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر جو نقطہ ہے کہ کیوں نہیں کر سکتا، وہ شیخ نے یہ بتایا کہ یہ مقید ہے، وہ مطلق ہے، مقید مطلق کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ تو ہے نا، وہ شیخ نے اس جگہ بھی یہ بھی بتا دی۔ فرماتے ہیں چنانچہ اس حقیقت یعنی وجوب ذات کی حیثیت سے حق تعالیٰ ذوق و شہود سے حاصل علم سے ہمیشہ غیر معلوم رہتا ہے، کیونکہ حادث کی یہاں قطعاً رسائی نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ جو ذات کے حقائق ہیں۔ حادث کی ذات کے اندر یہ حقیقت ہے کہ وہ حادث ہے، اور وہ اپنی ذات سے ہی معجوب ہے کہ حق کا ادراک نہیں کر سکتا، کسی اور حجاب کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جی حق تعالیٰ نے کوئی حجاب ڈالا ہوا ہے، وہ تو اس نے اپنی طرف سے اور ڈالے ہیں، لیکن اس کو بحیثیت حادث ہونے کے کسی حجاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ہونا، اس کا حادث ہونا ہی اس کے پر ایسا حجاب ہے کہ بس نہ یہ اٹھ سکتا ہے، نہ اس کا حادث ہونا مٹ سکتا ہے، نہ یہ حجاب اٹھ سکتا ہے، نہ یہ حق کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر شیخ نے پھر اس بات کو مکمل کیا، اور آگے پھر حضرت آدم اور ابلیس کے قصے کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور آدم کا شرف ہی ہے کہ حق اللہ نے اس کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کیا، اسی لیے جب ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا، فرماتے ہیں کہ یہ جو تخلیق میں حق نے اپنے دونوں ہاتھوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، یہ شرف آدم کے اوپر دلالت ہے، یعنی کہ آدم کا کوئی نہ کوئی شرف تو ہے کہ اس کے لیے دو ہاتھوں کا ذکر ہے، باقی تمام مخلوقات کے لیے ایک ہاتھ کا ذکر ہے۔ وہ شیخ نے ان دو ہاتھوں کی شرح تو کر دی ہے کہ ایک ظاہر کا ہاتھ ہے، ایک باطن کا ہاتھ ہے۔ ایک ہاتھ حق کی جانب سے اس کو جو چیزیں مل رہی ہیں وہ ہے، اور ایک ہاتھ کائنات کی جانب سے جو اس کو چیزیں مل رہی ہیں۔ اسی وجہ سے تو دونوں کا جامع ہو گیا نا، ظاہری جسم اس کو کائنات سے ملا ہے، باطنی روح اس کو حق سے ملی ہے، تو دونوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا تو جامع ہو گیا، جامع ہو گیا تو خلیفہ ہو گیا، روح کی حیثیت میں خلیفہ ہو گیا، جسم کی حیثیت میں رعایا ہو گیا۔ مطلب دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کامل خلیفہ ہے، اپنے اوپر ہی خلیفہ بھی بن گیا، اپنی اس جسمانی مملکت کے اوپر خود خلیفہ بن گیا، اور آگے رعایا ہو وہ تو ہے ہی ہے نا، باقی دیگر مخلوقات تو ہی ہیں۔ تو اس کانسیپٹ کو جس نے ڈیٹیل میں سمجھنا ہے، تدبیرات الیہ کتاب پوری پڑھ لے۔ شیخ نے اسی کانسیپٹ پہ بنائی ہے کہ انسان کی روح اس کے جسم پہ کس طرح سے خلیفہ ہے، اور اس خلیفہ میں جس نے خلیفہ بنایا ہے اس نے کیا کیا تقاضا کیے ہیں، اور جو دوسرے شیطان اس کے اندر جسم میں کیا ہے، کس طرح سے ہے، اور نفس کیا ہے، اور خواہش کیا ہے، مطلب یہ تمام تفصیل تدبیرات الیہ کتاب میں موجود ہے۔ اس مقام کی شرح پوری کتاب ہی آپ سمجھ لیں، وہاں وہ جس نے سمجھ لی پڑھ لی اس کو یہ مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا، فرماتے ہیں اور یہ اس آدم کا دو صورتوں میں جمع کرنا ہی ہے، ایک صورت عالم، دوسری صورت حق، یعنی کہ اس کا ظاہر صورت عالم، اس کی باطن، اس کی روح صورت حق، اور یہ دونوں صورت حق کے دو ہاتھ ہیں۔ اچھا اب شیخ نے یہ نقطہ کہا کہ یہ عالم کی صورت ہے، اس کو بھی چونکہ حق نے ایجاد کیا ہے، یہ خود سے ایجاد نہیں ہوئی، تو یہ انڈائریکٹلی حق کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جو دوسری صورت ہے باطنی روحانی صورت، روح کی صورت، یہ ڈائریکٹلی جا رہی ہے، اور یہ دونوں ہی حق کے ہاتھ ہیں، کیونکہ اس نے خود اپنے لیے بھی ظاہر اور باطن دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں، اول اور آخر، ظاہر اور باطن۔ تو جب اس نے دونوں اپنے لیے استعمال کیے تو یہ دونوں صورتیں ہی حق کی ہیں۔ فرمایا ابلیس عالم کا ایک جزو ہے، لہٰذا اسے یہ جامعیت حاصل نہ ہوئی، یعنی کہ وہ ایک صورت پر تھا، اس کے لیے دونوں صورتیں نہ تھیں، آدم کے لیے دونوں صورتیں تھیں۔ مزید فرماتے ہیں اسی لیے تو آدم خلیفہ ٹھہرا، اگر یہ اس کی صورت پر ظاہر نہ ہوتا جس نے اسے خلیفہ بنایا، اور اس کی صورت پر بھی ظاہر نہ ہوتا جس میں اسے خلیفہ بنایا، تو یہ خلیفہ نہ ہوتا۔ تو اس کی صورت کون سی تھی؟ روح والی صورت، کہ جس نے خلیفہ بنایا، حق نے خلیفہ بنایا تو روح والی صورت پر ظاہر، یعنی اس کے اندر روحانی باطنی کوئی چیز نہ ہوتی، روح نہ ہوتی،
اب روح تو ہم اس کے سمبل کے طور پہ لیتے ہیں، بیسیکلی تو وہ باطنی جو خلافت اس کو ملی ہے وہ بات اس کی جانب اشارہ ہے، اور اس کی صورت نہ ہوتا کہ جس میں خلیفہ بنایا تو عالم میں خلیفہ بنایا تو عالم یعنی ظاہری صورت پر بھی نہ ہوتا. تو یہ انسان کے اندر دونوں صورتیں ہیں، ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر نہ ہوتا تو خلیفہ بھی نہ ہوتا. خلیفہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر دونوں صورتیں ہیں، ظاہر کی بھی ہے باطن کی بھی ہے، اور ظاہر کی صورت انڈائریکٹلی حق کی طرف جاتی ہے، باطن کی صورت ڈائریکٹلی حق کی طرف جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں، اور اگر اس میں رعایا کہ جن پر یہ خلیفہ مقرر ہوا جو اس پر بھروسہ کرتی ہے کہ تمام امور نپٹانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو بھی یہ ان پر خلیفہ نہ ہوتا. یعنی کہ رعایا کی جو تقاضے ہیں، جن چیزوں کی اس کو محتاجی ہے، اگر اس کے پاس وہ پاور نہ ہوتی کہ یہ حق سے لے کر انہیں دے سکتا ہوتا تو پھر خلیفہ کیوں ہوتا؟ خلیفہ تو وہی ہوتا ہے کہ جو نظام چلاتا ہے. اگر کوئی خلیفہ نظام ہی نہ چلا سکے تو اس کو خلیفہ نہیں کہہ سکتے، نہ وہ خلیفہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں پس لازم ہے کہ یہ رعایا کی تمام ضروریات پوری کرے، خود سے نہیں کر سکتا، حق تعالیٰ سے لے کے کرے گا. مطلب یہ رعایا کے اور حق کے درمیان ایک وسیلہ بن جائے گا. اب رعایا ڈائریکٹ حق سے نہیں مانگے گی، اس سے مانگے گی چونکہ یہ خلیفہ ہے تو یہ حق سے لے کے پھر رعایا تک پہنچائے گا. اور اگر ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں تو عالم اس کے اور حق کے درمیان ایک وسیلہ ہے، کیونکہ اس کا ظاہر عالم سے کشید ہے اور عالم کو حق نے تخلیق کیا ہے. تو وہ مطلب یہ بھی ایک دو طرفہ جو ہے نا اس میں سلسلہ ہو گیا کہ ظاہر میں یہ عالم سے ہو کے اوپر جاتا ہے اور باطن میں عالم جو ہے اس سے ہو کے اوپر جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا سلسلہ پورا ہوتا ہے. فرماتے ہیں پس خلافت صرف انسان کامل کے لیے ہی درست ہے. اب یہ اس میں صرف سارے انسان نہیں آ رہے، انسان کامل آ رہا ہے کہ اس نے اس انسان کامل کی ظاہری صورت حقائق عالم اور ان کی صورتوں سے بنائی. یعنی کہ یہ جو جسم ہے، یہ جو ہمارا عالم میں بھی اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں، انہی سے ملتی جلتی ہماری جسمانی صورت ہے، اور اس کی باطنی صورت اپنی صورت پر بنائی. اور اپنی صورت سے مراد وہ اخلاق ہیں، وہ کردار ہے، وہ طاقتیں ہیں، وہ قوتیں ہیں، وہ اسماء ہیں، وہ صفات ہیں کہ جو اس نے ہمیں دیے، جو اس کے پاس ہیں، اور جو اس نے ہمیں بتائے. اور بتائے وہی ہیں کہ جو ہمارے پاس پہلے ہمیں دیے ہیں، پھر اس نے بتائے ہیں کہ اس کے پاس بھی ہیں. اور جو اس کے پاس مزید ہیں وہ ہمیں نہ بتائے ہیں اور نہ ہمیں دیے ہیں. جتنے دیے ہیں اتنے بتا دیے، اتنے ہمیں سمجھ میں آ گئے، اور جو اس سے زائد ہیں اس کے بارے میں نہ بتایا اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کیا. حدیث میں بھی الفاظ ہیں کہ میں تیری ثنا نہیں کر سکتا، لا اسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ مجھے تو ایک لمیٹڈ چیزوں کا اسماء کا علم پتہ ہے، میں اس سے تیری کیا ثنا کروں. اصل ثنا تو وہی ہے کہ جو تو خود اپنی ثنا کرتا ہے اور تجھے اپنا ادراک ہے کہ تو کیا ہے. تو انسان کے پاس جو صفات بھی ہیں وہ اس لمٹ میں ہیں اور اس طرح سے ہیں. فرمایا ظاہری صورت حقائق عالم اور اس کی صورتوں سے بنائی، باطنی صورت اپنی صورت پر بنائی، اسی لیے تو اس انسان کے بارے میں کہا میں اس کی سماعت اور بصارت ہوتا ہوں. اب یہاں پر شیخ ظاہر اور باطن کے فرق کو حدیث سے علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں. فرمایا میں اس کی سماعت اور بصارت ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اس کی آنکھ اور کان ہوتا ہوں. آنکھ اور کان ہونا ظاہر ہے، ظاہر آنکھ، کان ہے، ظاہر آنکھ ہے. سماعت باطنی چیز ہے، بصارت باطنی چیز ہے. باطن کا تعلق شیخ نے حق سے جوڑا ہے، ظاہر کا تعلق شیخ نے عالم سے جوڑا ہے. تو حق نے جب کہا کہ میں انسان سے تعلق جوڑتا ہوں تو کیا ہوں گا؟ میں سماعت اور بصارت ہوں گا. فرمایا کہ میں اس کے سماعت اور بصارت ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اس کی آنکھ اور کان ہوتا ہوں. اب یہ تصوف والے جو ہیں وہ تھوڑا سا اس میں غور کریں کہ جب بھی ظاہر کی بات آئے گی تو عالم سے جڑے گی، عالم سے جڑے گی، حق سے نہیں جڑے گی. جب بھی باطن کی بات آئے گی تو حق سے جڑے گی. ظاہر سے جو حق جڑے گا وہ انڈائریکٹلی جڑے گا عالم کے تھرو، باطن سے جو حق جڑے گا وہ ڈائریکٹلی جڑے گا. اس میں کسی آپ کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. تو شیخ کہتے ہیں دو صورتوں میں فرق کیا، ایک ظاہر کی صورت ہے کہ جو آنکھ اور کان ہے، اور ایک باطن کی صورت ہے جو سماعت اور بصارت ہے. اسی طرح وہ کائنات کے ہر موجود میں اس موجود کی حقیقت کے تقاضوں کے مطابق ہے. یعنی کہ ظاہر میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ظاہر میں وہ نہیں ہے،
کیونکہ اس کا اسم الظاہر ہے، اس کا اسم الباطن ہے، تو کائنات کی طرف سے انسان کو جو فیض آ رہا ہے یا اس کا جو ظاہر ہے، اس میں بھی حق کی ایک کوئی نہ کوئی صورت ہے، تعلق ہے، حق نے ایجاد کیا ہے۔ اور یہاں پر بیسیکلی بات وجود کی ہو رہی ہے کہ اسے بھی وجود حق نہیں دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہر خود سے موجود ہو گیا اور باطن کو حق نے وجود دیا، ظاہر کو بھی حق نے وجود دیا، باطن کو بھی حق نے وجود دیا ہے، اور ظاہر میں بھی اس کی حقیقت، یعنی کہ ہر موجود کی حقیقت کے مطابق اس کے تقاضے ہیں، تقاضوں کے مطابق حق کی وہ صورت ہے یا حق کا جو بھی جس طرح سے وہ تعلق ہے، اسی طرح باطن میں بھی حق کا تعلق ویسے ہی ہے کہ جیسا انسان کامل یا جیسا دیگر انسان کے تقاضے ہیں۔ تو فرماتے ہیں لیکن عالم میں کسی کو یہ جامعیت حاصل نہ ہوئی جو خلیفہ کو ملی۔ اصل نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ عالم کے پاس ظاہر ہے، حالانکہ وہ ظاہر بھی حق سے ہی ہے، لیکن اس کے پاس وہ باطن نہیں ہے، اس کے پاس وہ اسماء و صفات نہیں ہے، وہ کردار نہیں ہے۔ اور یہ اسماء و صفات جو انسان کو ملے ہیں یہ ڈائریکٹ ملے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان پہ یعنی کہ اس عالم پہ خلیفہ بن گیا، اور یہ خلیفہ اپنی جامعیت کے باعث ہی منصب خلافت پر فائز ہوا۔ تو یہ ہے بنیادی نقطہ کہ آدم، عالم اور حق، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ظاہر کا کیا تعلق ہے، باطن کا کیا تعلق ہے، عالم میں کون سا ظاہر ہے اس کا حق سے کیا تعلق ہے، انسان یعنی کہ آدم میں جو ظاہر ہے اس کا حق سے کیا تعلق ہے، آدم کا جو باطن ہے اس کا حق سے کیا تعلق ہے۔ مطلب یہ پوری ہر طرف سے تفصیل، ہر طرف سے یہ سلسلہ جڑ رہا ہے نا، ادھر سے جوڑ لیں یا ادھر سے جوڑ لیں، ظاہر سے جوڑ لیں، باطن سے جوڑ لیں، جدھر سے بھی جوڑ لیں۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ امید کرتے ہیں کہ فصوص کی شرح جو ہے یہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ آسان کر کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ ویسے تو یہ اتنی مشکل، اگر آپ کو یہ شرح نہ بتائی جائے اور صرف آپ پڑھیں تو پھر تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، الفاظ کے اندر بندہ گم ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ الفاظ کا حجاب اٹھایا جائے۔ الفاظ چونکہ ظاہر ہیں تو حجاب ہے، جس طرح سے شیخ نے کہا کہ عالم کو حق کے ادراک میں کسی حجاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی حجاب ہے۔ تو یہ الفاظ بھی چونکہ ہمارے پاس ظاہر ہیں تو یہ معنی پر حجاب ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ یہ حجاب نہیں اٹھائیں گے معنی اور باطن کا ادراک نہیں کر پائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے الفاظ کے یہ حجابات ہم آپ کے لیے اٹھائیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ اچھا اس کا یہ مطلب بن رہا ہے اور اس کا یہ مطلب بن رہا ہے، اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ شیخ اصل میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ شیخ نے اس جگہ اس فصوص میں بار بار چیزیں ریپیٹ کی ہیں، کبھی ایک طرح سے وہی بات کرتے ہیں، ایک پیراگراف دوسری طرح سے وہ بات کرتے ہیں، اپنا مدعا واضح کر رہے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھو۔ الفاظ کے حجاب میں مت آؤ کہ میں نے ایک جملہ اس طرح سے لکھ دیا تو اس کا تم کچھ اور سمجھ لو، دوسرا جملہ کسی اور طرح سے لکھ دیا تو اس کا کچھ اور سمجھ لو۔ اصل جو پوائنٹ ہے میرا وہ سمجھو، وہ تبھی سمجھو گے کہ جب یہ ساری چیزیں آپس میں ملیں گی۔ جب پچھلی جو چیز تمہیں سمجھ میں آئی وہ اگلی سمجھ میں آئی چیز سے مل جائے گی، تعلق بن جائے گا، ربط بن جائے گا، تو پھر اصل بات جو میں سمجھ میں آئے گی۔ تو بار بار جو شیخ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ یہ اسی طرح سے ہے، اور اس میں اس جانب بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ جب بھی بات کیا کرتے تھے تو اپنی بات 2 یا 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے، تو وہ جو بات دہرایا کرتے تھے اس سے اگلا سننے والا سمجھ لیا کرتا تھا۔ تو فصوص کے اندر بھی دیکھیں ہمیں وہی چیز مل رہی ہے کہ شیخ بات دہرا رہے ہیں، اور اس کتاب کی جو خصوصیت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دی ہے، تو یہ اس کی جانب بھی اشارہ جا رہا ہے کہ آپ چونکہ باتیں دہراتے تھے تو شیخ فصوص میں زیادہ ہے، باقی کلام میں ہوگا اتنا نہیں ہے۔ شیخ اس میں زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو دہرانے کا عنصر ہے نا، اس سے بھی اس کتاب کی اس سند کے بارے میں اس کو تقویت ملتی ہے کہ جو حدیث میں آیا، حدیث کہہ رہا ہوں کہ جو شیخ نے خواب بیان کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کتاب تھی اور آپ نے مجھے دی اور کہا کہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ ہمیں اس میں یہ بھی ایک نقطہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک باطنی چیز ہے، ظاہری طور پہ شاید اس کا لوگ ادراک نہ کر سکیں۔ تو اپنی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔